لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دل رانا قول اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی جنگ عظیم ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خاص جانفشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے مقابلے میں تھی۔ مسلمانوں کے سامان سوائیوں کی قلت کی وجہ سے 2-2، 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار ہو کر لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کے صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے، للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارک دی۔ یہ عربوں کے جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں وہ زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 حریف یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل عیا ذوالفقار کے دھاڑ اور قوت ایمانی سے بڑا ہوا حیدر بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبید نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے بھی ہلچل میں مچ گئے۔ کمسن کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور اور تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔